تو چلیے آج مل کر اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ عورت کی صحت کے اصل معنی آخر ہیں کیا؟ یہ سننے میں تو اب جانتے ہیں بہت سیدھا سادہ سوال لگتا ہے، لیکن اس کا جواب ہماری عام سوچ سے کئی زیادہ گہرا اور وسیع ہے۔ اچھا، جب بھی لفظ صحت سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی نا کہ بس کوئی بیماری نہ ہو یا شاید جسمانی طور پر فٹ رہنا۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا صحت بس اتنی سی بات ہے؟ نہیں، آج ہم اس تجزیے میں دیکھیں گے کہ صحت کی جو تعریف ہے نا، وہ ان روایتی خیالات سے کہیں آگے ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم صحت کے بارے میں اپنی پرانی سوچ کو نا تھوڑا سا سائڈ پر رکھ دیں اور اس کے اصل مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی نئی سوچ کی بنیاد ہے یہ بات کہ اچھی صحت کا مطلب صرف بیماری کا نہ ہونا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اس کا مطلب ہے زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا، یعنی یہ صرف کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثبت، ایک فعال کیفیت کا نام ہے۔ اور ہاں، یہ صرف جسم تک محدود نہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر صحت صرف بیماری کا نہ ہونا نہیں تو پھر یہ ہے کیا؟ اچھا، اس کو نا ایک ایسی عمارت کی طرح سوچیں جس کی بنیاد 3 مضبوط ستونوں پر کھڑی ہو۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ ستون آخر ہیں کون سے۔ تو یہ ہے اچھی صحت کی ایک مکمل تعریف، ایک ایسی حالت جہاں جسم، ذہن اور حوصلہ یعنی جذبات تینوں کے تینوں ایک ساتھ بہترین حالت میں ہوں۔ اور یہ تینوں پہلو نا ایک دوسرے سے بالکل ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایک بھی کڑی کمزور پڑے تو پوری کی پوری صحت متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ ہیں وہ 3 ستون۔ نمبر 1 جسمانی صحت، یعنی روزمرہ کے کام کاج کے لیے انرجی ہونا۔ پھر دوسرا ذہنی صحت، مطلب سوچ میں کلیئرٹی ہو، نئی چیزیں سیکھنے کی صلاحیت ہو۔ اور پھر تیسرا بلند حوصلہ، یعنی زندگی کو لے کر ایک مثبت، ایک پرجوش رویہ۔ اچھا، تو جب یہ تینوں ستون مضبوطی سے اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر نا ایک ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے جو اسے ہر مشکل کا سامنا کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ اور سچ کہوں تو یہی وہ نقطہ ہے جو سب سے اہم ہے۔ دیکھیں، یہ صحت صرف زندہ رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی میں آگے بڑھنے کی طاقت دیتی ہے۔ یہ ایک غیر فعال کیفیت سے ایک فعال قوت میں تبدیل ہو جاتی ہے، کمزوری نہیں بلکہ توانائی سے بھرپور۔ اور یہ جو اقتباس ہے نا، یہ اس خیال کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ یہ جو توانائی ہے یہ صرف ایک احساس، ایک فیلنگ نہیں، بلکہ یہ ایک اوزار ہے، ایک ٹول ہے جس سے زندگی کے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہی چیز ایک عورت کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنی دنیا کو ایک فعال طریقے سے خود تشکیل دے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اندر کی چنگاری ہے یہ باہر کی دنیا کو کیسے روشن کرتی ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں، یہ توانائی صرف اندر تک محدود نہیں رہتی، اس کے اثرات باہر کی دنیا تک پھیلتے ہیں۔ صحت کو نا بالکل اس کنکر کی طرح سمجھے جو ایک پرسکون جھیل میں گرتا ہے اور پھر اس کی لہریں دور دور تک پھیل جاتی ہیں۔ جو کچھ بھی اندر ہو رہا ہوتا ہے اس کا سیدھا اثر انسان کے رشتوں پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کے ارد گرد کی پوری دنیا پر پڑتا ہے۔ اور اس کی ایک بہترین مثال کیا ہے؟ رشتے۔ ذرا سوچیں، جب کوئی انسان اندر سے خوش ہو، مطمئن ہو، تو وہی خوشی اور اطمینان وہ دوسروں کے ساتھ بھی تو بانٹ سکتا ہے نا۔ اس کے اندر کا جو سکون ہے وہ اس کے سماجی تعلقات میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عورت کی صحت کوئی الگ تھلگ، کوئی الگ معاملہ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ تو اس کی زندگی کے میرا مطلب ہے ہر پہلو کی بنیاد ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی صحت صرف اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں، بلکہ اس کے خاندان، اس کے کام اور پورے معاشرے کی بنیاد ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ کیوں نہ آج سے ہم سب صحت کو ایک منزل کے بجائے ایک سفر کے طور پر دیکھنا شروع کریں؟ ایک ایسا سفر جس میں جسم، ذہن اور روح تینوں ہم سفر ہوں۔ اگر ہم سب واقعی اس نظر سے صحت کو دیکھنے لگیں تو سوچئے کیا کچھ بدل سکتا ہے۔